جی زین عظیم، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر لوڈ شیڈنگ جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی میچ ہوتا ہے، بڑا میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا، تو پورا دن لائٹ آ رہی ہوتی ہے. عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار آج لائٹ کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایک عام آدمی ہوں، مطلب میں کوئی وہ نہیں پولیٹیکل ورکر یا کسی جماعت کو بھی میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. مطلب ایک دوسرے کو ٹیز کرنا ہے. جیسے آج کا قمر زمان قاہرہ وہ پنجاب حکومت کو ٹیز کر رہے تھے، کل ان کی ہو رہی تھی، ان کا جلسہ تھا وہاں پہ نیلا گنبد میں. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو ٹیز کیا جا رہا ہے. یہ درست بات ہے. بہت سے معاملات ایسے بھی لگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، پیغام بہت سے دینا چاہتے ہیں، اور بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی پہنچ بھی جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی جب یہ جو لوڈ شیڈنگ جس طرح کی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر ہماری ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. اور ہم دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران جو تھا یا انڈیا پاکستان میچ کے دوران بجلی نہیں جاتی، عوام پوچھتی اب کیسے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی موجود ہے، ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے. کیوں پروڈیوس نہیں کر پا رہے؟ اس لیے پروڈیوس نہیں کر پا رہے کہ بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، فیول کی ضرورت ہے، فرنس آئل کی ضرورت ہے، آئل کی ضرورت ہے، اس کو خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا پیسے کیوں نہیں ہے جی؟ وہ ہم کو کہتے ہیں جی ہم نے بجلی مہنگی کر دی ہے اور سستے داموں بیچ رہے ہیں. اچھا جی سستے داموں بیچ رہے ہیں تو جو بیچ رہے ہیں اس کے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ پتہ چلا کہ اس میں بھی اربوں روپے جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں، کوئی وفاق کے اداروں کے پاس ہیں، کوئی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، کوئی خیبر پختونخوا کے پاس ہیں. کچھ علاقے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے جی، کنڈا سسٹم چل رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. تو اس کے نتیجے کے طور پر جب بجلی پیدا کرنی آپ کو ہوتی ہے، آپ اپنی ٹوٹل کیپیسٹی یا اویلیبل کیپیسٹی کے مطابق پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی کارخانہ داروں کارخانے چلاؤ، بجلی پیدا کرو، ہم آپ کو پیسے دیں گے. ایک دن لوگوں کو خوش کر دیا، 6 دن کے لیے پھر لوڈ شیڈنگ کرنی شروع کر دی، تیل کے پیسے پھر دبا لیے. تو یہ پیسے دینا دبانا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معیشت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب دیکھیے آئل کی قیمت 15 تاریخ تک جو تھی وہ 10 روپے زیادہ تھی، 10-10.5 روپے زیادہ تھی. اچانک آپ نے کیسے کم کر دی؟ عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمت کو گرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ریونیو چاہیے تھا 30 جون سے پہلے اس بجٹ سیشن کے اندر. وہ ریونیو آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ مسلسل آئل کی قیمت بڑھاتے رہے، اور اس سے جو پیسے آتے رہے اسے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرتے رہے. 15 جون تک آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے. آپ نے تو اپنے عوام کو جتنی ضرورت تھی اسے کہیں زیادہ نچوڑ لی ہے. تو انہیں کوئی 10 دن کا ریلیف دو. 1 جولائی سے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ تو دیکھنے کی بات ہے. یہ بات تو طے تھی نا جی کہ ان دنوں میں تیل کی قیمت کم از کم انہوں نے 10 روپے زیادہ رکھی تھی جو انہوں نے اب کم کی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل نہیں تو بیڈ پلاننگ کا نتیجہ تو لازمی طور پر ہے. جی طاہر مبارک، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو سے جلسے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اس سے لوڈ شیڈنگ میں کوئی فرق پڑے گا یا معاملہ اور بگڑ جائے گا؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ یہ جو جلسے اور ریلیاں ہیں یقینی طور پر یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ عروج پہ پہنچتا ہے تو وفاقی حکومت بھی بدلتی ہے اور بجلی کا انتظام کر دیتی ہے. وہ تنگ بھی کر رہی ہوگی، پنجاب کو تنگ کر رہی ہوگی، پنجاب کی حکومت کو تنگ کر رہی ہوگی. وہ یہ چاہتی ہوگی کہ یہ ذرا پریشان ہو، ان کا ووٹر ان کو لڑے، ان کی گربن پکڑے. وہ جواب میں یہ کر رہے ہیں کہ فوراً سارے کا سارا غصہ جو ہے وہ وفاق کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ وہ بھی سیاست کھیل رہے ہوں گے، یہ بھی سیاست کھیل رہے ہوں گے. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بار جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو 20 دن تک ملک میں لوڈ شیڈنگ کم از کم پنجاب میں نہیں ہوئی تھی. کہ انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اگلی بار تو ریلی نکالتے ہوئے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اور میرے خیال میں وہ ریلی، بڑی ریلی جو اگر نہیں نکال رہے نہ تحریک انصاف نہ مسلم لیگ نون، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ موسم بڑا گرم ہے. وہ لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے اور خود بھی امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتے. میرے خیال میں اگر جون جولائی اس طرح گزرا تو اگست ستمبر اکتوبر میں آ کر احتجاج کی لہریں جو ہیں بہت تیز ہو جائیں گی. موسم تو گرم ہے، گھروں کا موسم اس سے بھی زیادہ گرم ہے. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی، گھروں کا موسم اس لیے گرم، اس لیے لوگ سڑکوں پہ ہیں جی. اگر وہ سڑکوں پہ ہیں تو پنجاب حکومت عوام کو چونکوں میں اکٹھا کر لیتی ہے، اسلام آباد کی طرف کیوں نہیں لانگ؟ وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا نا، وضاحت کر دی نا کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس گرمی میں اتنا لمبا احتجاج شاید ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ فیزیبل نہیں ہو. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، ادھر کیوں نہیں جا؟ بس میری بات تو سنیں نا. آپ جو بات آپ نے کہنی ہے وہ آپ نے کہہ لی نا. اب آپ میری بات سنیں نا، آپ بھی تو صبر پیدا کریں. کیا کریں؟ وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریلی نکالیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنی بڑی ریلی نکالنا فیزیبل ہے، پاسبل ہے. یعنی کہ ریلی اسی وقت نکالی جاتی ہے جب اس کے امکانات موجود ہوں.
اور اس کی کوئی وجہ موجود ہو, اس کی کوئی دلائل موجود ہو. ہر چیز پہ تو ریلی نہیں نکلتی نا. تو میرا خیال میں اس وقت ان کی یہی حکمت عملی ہے. یہ 1.5-2 مہینے میں اب 15 دن 20 دن کے لیے پھر دیکھیں گے کہ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ قابو میں آتا دکھائی دے گا. جی بہت شکریہ. اور میر صاحب آپ نے دیکھا جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں خاصے ایموشنل ہیں, اور واقعی بجلی کی جو عدم دستیابی ہے یہ اس طرح سے ذہنی مریض بنا رہی ہے. بالکل میر صاحب, سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ نائف بن عبدالعزیز جو ہیں وہ انتقال کر گیا. یقیناً سعودی عرب کو جو درپیش چیلنجز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے انتقال کے بعد عوامی سطح پر کس طرح کے تاثرات آ سکتے ہیں, اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں سعودی نظام ایک عجیب ایک کمپرومائز پہ مبنی ہے. سوشل کنٹیکٹ وہ بھی عجیب ہوا تھا کہ آل وہاب میں اور آل سعود میں ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ مذہبی معاملات کو وہ دیکھیں گے اور سیاست یہ کریں گے جی. تو وہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے جی. ان کے بہت سے فیصلے جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں, اور ہاؤس آف وہاب سے بھی انہیں ایک طرح کی لینا. اس وقت جو حکمران ہیں یہ دوسرے جو حکمران تھے, شاہ عبدالعزیز جو تھے, پہلے تو شاہ سعود تھے نا جنہوں نے بانی سلطنت کے, شاہ عبدالعزیز ہی کے سارے اولاد ہیں جی, سکے بھائی ہیں, ان کی کئی بیویاں تھیں, ان کے بھائی ہیں, سکے نہ کہیں مطلب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. فلاں بن عبدالعزیز, فلاں بن عبدالعزیز, عبداللہ بن عبدالعزیز, فہد بن عبدالعزیز, فلاں بن عبدالعزیز. اب نائف بن عبدالعزیز تھے تو اب ان کے بعد شاید سلمان بن سلطان آئیں گے, شاید اب دوسری جنریشن کے آنے کا امکان پیدا ہوگا. سارے یہ عمر کی اس حصے پہ تھے جس میں یقیناً احتراماً تو وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ایکٹیو یہ بھی 78 سال کے تھے. شاہ عبداللہ شاید ان سے بھی کچھ تھوڑے سے زیادہ عمر کے ہیں, اور لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں. 2 ولی ہے تو ان کی زندگی میں رخصت ہوئے ہیں. نائف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ذرا کنزرویٹو ہیں, جبکہ عبداللہ جو ہیں ریفارمز کے حق میں ہیں, اور امریکہ والے بھی اس بات پہ پریشان ہی ہوتے تھے کنزرویٹو پہ. عورتوں کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا حق نہ دینا, دوسری باتیں, بہت سی باتیں. اب یہ بات نظر آتی ہے کہ جو نئے اب آنے کا جس کا امکان ہے, اور یقیناً ان کے ہاں تو ہرارکی ویسی ہے کہ طے ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آئے گا, وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ریفارمسٹ ہے, اور اس بات پہ خوش ہیں کہ اگر شاہ عبداللہ اللہ انہیں لمبی عمر دے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد کردار ایک ریفارمسٹ کے پاس ہی آئے گا, جو کہ امریکہ سے بھی تعلقات چاہتے ہیں, دوسرے معاملات بھی چاہتے ہیں. تو ان کا اثر جو ہے ان کے اپنے معاشرے میں پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے مثلا گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, شاہ عبداللہ کہتے ہیں میں تو حق میں ہوں لیکن ہمارے لوگ مانتے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب اس قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے اور زیادہ پاسبل ہو جائے, یہی کہا جا سکتا ہے. اور 40 ملکوں کے سربراہ وہاں پہنچے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں گئے ہیں, اور ساتھ ان کے جنرل کیانی بھی گئے ہیں. جنرل کیانی کا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے سعودی عرب سے جو تعلقات ہیں ان میں دفاع کا معاملہ کتنا اہم ہے. یہ بات جنرل کیانی کی اگر بات کریں تو انہوں نے جنوبی وزیرستان میں کیڈٹ کالج کا افتتاح کیا, اور اس موقع پر کہا کہ کوئی فوج اپنے علاقے میں لڑائی نہیں جاتی. کیا میسج ہے, کیا پیغام جی وہ ایک تو جنوبی وزیرستان پاکستان نے ملٹری ایکشن کیا تھا, بڑا ریلکٹنٹلی کیا تھا. سوات اور مالاکنڈ میں تو کیا, لیکن چونکہ ابھی تک لوگ وہیں سے آ رہے تھے اس لیے وہاں ایک انہوں نے ایکشن کیا اور ایک طرح کنٹرول کیا. جنوبی وزیرستان میں کہا جاتا تھا کہ بے شمار ٹیررسٹ گروپ وانا وغیرہ میں جو موجود ہیں, اب بھی جو طالبان کی بات ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے, لیکن جو اب وہ لوگ جو ہیں شمالی وزیرستان سے شفٹ کر گئے ہیں, اور امریکہ کا سارا زور یہی ہے کہ ہم شمالی وزیرستان پر کنٹرول کو زیادہ کریں, وہاں ملٹری ایکشن کریں. 2 سال سے 2.5 سال سے پاکستان کی حکومت اور فوج خاص طور پر شمالی وزیرستان میں ملٹری ایکشن کرنے کی حمایت میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پہلے جو ہم نے ایکشن لیے ہیں وہی ہمیں بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں جو کچھ کیا ہے وہی ہمارے ابھی تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ ایکشن کر کے بیٹھنا نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹولی آپ اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے, لوگوں کو کچھ دینا بھی ہے. کہ دیکھو اب فوج نے وہاں کیڈٹ کالج قائم کیے ہیں, فوج نے وہاں آ کے بہت سے منصوبے شروع کیے ہیں, کوئی 124 سے قریب منصوبوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اپنے اخراجات سے وہ پیسے صرف کرتے ہیں. حکومتوں کا کام ہے کہ پہلے, ویسے افغانستان میں امریکیوں نے بہت کچھ کیا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جی. جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پائے, جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دل نہیں جیت سکے. وہی فاتح ہے زمانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. حکومت پاکستان کرتی کہ نہیں کرتی, لیکن فوج سمجھتی ہے کہ چونکہ اس نے ایکشن لیا تھا, اور اپنے علاقے میں ایکشن لینا کوئی خوشگوار کام نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے خوشی کے ساتھ یہ نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے کوئی اس کا مطلب یہ لے کہ امریکہ نے ہم سے کروایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے ایکشن لیا تھا. وہ دہشت گرد بھی اس لیے پیدا ہوئے کہ امریکہ ہماری سرحدوں کے اوپر موجود تھا, اور آکوپیشن فوج کے طور پر کوئی اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو گویا انہوں نے کہا کہ ہم نے بادل ناخواستہ جہاں ایکشن کیا تھا, ہم اب اس کے لیے چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن بھی ہو, ہم لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ بھی کریں,
اور اشارہ یہ ہے کہ ہم آگے جا کے ایکشن نہیں کریں گے. فوج اپنے علاقے میں جو ہے نا لڑائی نہیں چاہتی. بالکل. اگر ڈسکس کریں سپریم کورٹ میں اسپیکر کی رولنگ کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ مقدمہ کس لحاظ سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ بہت اہم بات ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف انہوں نے جو مقدمہ تھا, فیصلہ تھا وزیر اعظم کے خلاف, اس کے خلاف اپیل نہیں کی اور سارا مسئلہ وہ اس پہ لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی قرارداد منظور کرا لی کہ اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے. اب اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور لگتا ہے کہ کرے گی تو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کی ایک طرح کی لڑائی کی کیفیت پیدا کی جائے گی. دوسری طرف وہ ارسلان افتخار کے کیس کے بارے میں جو انہوں نے ریفر کر دیا نیب کو یا کسی اور ادارے کو تفتیش کرنے کو, تو وہ اس کی حدیں بھی پھیلانگنے کی کوشش کی جائے گی. تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس کیس کے بعد اٹارنی جنرل کا موڈ خاص طور پہ احتساس تو طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اداروں کے ٹکراؤ کا وقت آ جائے, اور اگر وہ وقت آیا تو غالباً پھر کسی ایسی تبدیلی کے ہمیں امکان اور اندیشہ ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے جمہوریت پسندانہ نہیں ہوگی اور ہم اسے ویلکم کرتے ہوئے کنی کترائیں گے. اور یہ ایک خاصا مسئلہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کی بھی حب الوطنی کا امتحان ہے, اور پہلے تو کبھی کامیاب نہیں ہوئی, دیکھیے اس بار ہوتی کہ نہیں ہوتی. میر صاحب بہت شکریہ. ویسے تو ہمارے پاس کچھ ای میلز ہیں. اسد علی سائمہ لاہور سے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پوچھا, اس پر آپ خاصی ڈسکشن کر چکے ہیں, اپنا انالیسس دے چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, ایک اچھا انپٹ دینے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن وہی بات, پاکستان کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے تمام اداروں کا احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یقیناً آپ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے, ملکی سیاسی اور ایشوز پر جو بھی آپ پوچھنا چاہیں, سجاد میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں, آپ ای میل کے ذریعے جان سکتے ہیں. آپ کے ای میل اور خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.